کوہ صفا چونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے کہ سنت ہے، لیکن فرش وغیرہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ مسجد کا حصہ ہی محسوس ہوتا ہے، مگر آپ جو باب کی ظاہر باب بنا ہوا ہے باقاعدہ فرش ایک ہی ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ دیکھ کر الٹا پاؤں باب کے باہر رکھیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سا چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے۔ عموماً چڑھنے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ سیڑھی پر چڑھے یا بہت اونچائی پر چڑھے، لیکن یہاں شروع میں برائے نام اونچان ہے۔ اونچان شروع سے تو ہم اونچان نہیں کہیں گے اس کو، لیکن جب پلٹیں گے تو وہ ڈھلان کہلائے گی، تو سمجھو گے معمولی سی ڈھلان ہے اوپر کی طرف، معمولی سی، تو تھوڑا سا آپ چڑھیں گے نا تو وہاں سے کعبۃ اللہ شریف نظر آ سکتا ہے، آ جائے گا یہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اس میں طواف سے پہلے یہ سارے آپ کو تجربے کرنے ہوں گے، اور کوئی جاننے والا اہل علم تجربہ کار آپ کے ساتھ ہو، ورنہ آپ کو شاید یہ بھی وہاں سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو اس باب میں بھی حصے ہیں، اس باب کے کون سے حصے سے داخل ہوں گے تو بآسانی کعبہ نظر آئے گا۔ تو جو تجربہ کار ہوگا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بس وہ تھوڑا سا چڑھائی کی طرف چڑھے گا اور دیکھے گا کعبے کی طرف تو کعبہ نظر آ جاتا ہے وہاں۔ اگرچہ ساری پبلک جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، پہاڑ تو اب برابر اب وہ صورت نہیں رہی پہاڑ کی، کافی زمین میں تشریف لے جا چکا ہے، لیکن بہرحال ابھی پہاڑ کا ابھار باقی ہے، اور اس پر کچھ ایسا لکوڈ کی کوٹنگ کر دی گئی ہے پہاڑ پر، شاید اس کی مطلب ہے کہ لوگ کھرچیں نہیں اس کے لیے۔ تو ہمیں اوپر نہیں چڑھنا، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ تھوڑا سا چڑھیں اور وہاں بھیڑ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں، کعبہ نظر آ جائے گا اگر آپ پہلے سے کسی تجربہ کار سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال یہ کہ عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیں۔ اب یہ دعا پڑھیے۔ ناواقفیت کے سبب کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگنا چاہیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جا سکے۔ خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے اپنے لیے اور تمام جن و انس مسلمین کی خیر و بھلائی کے لیے، اور احسان عظیم ہوگا کہ مجھ گناہ گاروں کے سردار سگے مدینہ عفیہ عنہ کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیے، بے حساب بخشے جانے کے لیے دعا کیجیے۔ نیز درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیجیے، اور ختم کے بعد بھی دعا پڑھ لیجیے۔ دعا ختم ہونے کے بعد دعا کی طرح جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو حسب معمول چھوڑ دیجیے، اور اب درود شریف پڑھ کر سعی کی نیت اپنے دل میں کر لیجیے، مگر زبان سے کہنا زیادہ بہتر ہے۔ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح نیت کیجیے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما۔ دیکھیے یہ نیت دعا کے بعد ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر نیت نہیں بھی کی تب بھی صحیح ہو جاتی ہے۔
मगर ये ऐसा काम है कि दिल में होता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ये तो पता ही है, आप खामखा टहल रहे ये तो नहीं, आपको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो यही नीयत है कि दिल में पता है कि ये सही कर रहा हूँ, फिर भी ये अल्फाज जो बयान किए गए वो कह लें तो बेहतर है। अब सफ़ा से मरवा की जानिब मुअतदिल चाल से बढ़ना शुरू कीजिए और इसकी दुआ पढ़ लीजिए। सफ़ा से अब जिक्र दुरूद में मशगूल दरमियाना चाल चलते हुए जानिब मरवा बढ़ते चले जाइए। आजकल तो यहाँ संगे मरमर बिछा हुआ है और एयर कूलर भी जगह जगह नस्ब हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। एक साई वो भी थी जो सैयदतुना हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की थी। ज़रा अपने जहन में वो दिल हिला देने वाला मंजर ताज़ा कीजिए जब यहाँ बे आबो गिया मैदान था और नन्हे मुन्ने इस्माइल अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम शिद्दत प्यास से बिलक रहे थे और हज़रत सैयदतुना हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तलाशे आब में बेताब चिलचिलाती धूप में इन संगलास रास्तों में फिर रही थी। ये उसी की याद ताज़ा की जा रही है। जो ही पहला सब्ज मील आए मर्द दौड़ना शुरू कर दें, मगर मुहद्दब तरीके पर, न के बेतहाशा, और सवारी को तेज कर दें। जो मरीजों को माजूरों को गाड़ियों पर चलाते हैं वो भी अपनी गाड़ी को तेज कर दें। हाँ, अगर भीड़ ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाइए जबकि भीड़ कम होने की उम्मीद हो। दौड़ने में ये याद रखिए कि खुद को या किसी दूसरे को ईजा ना पहुंचे, कि यहाँ दौड़ना सुन्नत है जबकि मुसलमान को ईजा देना हराम। अब इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें तो दौड़ेंगे नहीं, इस्लामी भाई दौड़ते हुए और इस्लामी बहनें चलते हुए ये दुआ पढ़ें। जब दूसरा सब्ज मील आए तो आहिस्ता हो जाए और जानिबे मरवा मुअतदिल चाल के साथ आगे बढ़े। ऐ लीजिए मरवा शरीफ आ गया, अवामुन्नास दूर ऊपर तक चढ़े हुए हैं। आप इनकी नकल ना करें बल्कि सुन्नत को मलहूज रखिए। आप मामूली ऊंचाई पर चढ़िए, बल्कि जहां से चेक मार्बल शुरू होते हैं उसके करीब जमीन पर खड़े होने से भी मरवा पर चढ़ना हो गया। बाजार तो ऐसा लगेगा आप तो चढ़े ही नहीं, लेकिन वहां खड़े हो जाएंगे तो ये चढ़ना हो गया। ऊपर तक चढ़ना सुन्नत नहीं है, दूर तक जो चढ़ जाते हैं ना। यहां अगरचे इमारत बन जाने के सबब काबा शरीफ नजर नहीं आता, मगर काबा मुशर्रफा की तरफ मुंह करके उतनी ही देर तक दुआ मांगी है जितनी देर वहां मांगी थी। सूरह बकरा की 25 आयतें पढ़ने की मिकदार। मौला मुझको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। बहरे सफा और बहरे मरवा, बहरे सफा और बहरे मरवा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आमीन। बजाहिन नबी।